آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ پہلا ترتیب 15 باب پہلی آیت سے لے کر 11 آیت تک، اور تلاوت کے لیے جانا ساتھ سکھیں گے کہ وہ اس تلاوت کے لیے میری طرف سے آپ سب کو حدیث پر خدا کی زندگی پر پاک کلام سے نئے نامہ میں پہلا ترتیب 15 باب پہلی 10 آیات خدا سے 11 آیات تک تلاوت کریں گے۔ خدا کے پاس مجھے لکھا ہے، اب ہے بھائیو، میں تمہیں اپنی خوشخبری بتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جیسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کے ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض ہو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا، کیونکہ میں رسولوں میں سے سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا۔ لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے مجھ پر تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے دلوں اس سے پیش کر کے کلام مقدس کو سیکھیں جو خداوند نے آج مجھے اور آپ کو سیکھنے کا موقع دیا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور ARP چرچ کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے آپ سب کو اور بالخصوص جہاں تک آواز پہنچتی ہے ان سب لوگوں کو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید مبارک کہتا ہوں۔ یقیناً آج کلام مقدس میں سے اس مسلمہ حقیقت کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، یہ جو گاسپل ہے اس کا بیسک ہے، یعنی بنیادی یہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی جو جس پر ہم قائم ہیں، وہ یہ ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ پہلے ہم اس حقیقت پر غور کریں گے اور اس جو حقیقت ہے اس کے جو فیکٹ اینڈ ایویڈنس ہیں ہم ان پر غور کرتے ہوئے سیکھیں گے، اور پھر اس حقیقت اور اس کے سارے ایویڈنس کو سیکھنے کے بعد ہم اس کا اطلاق اپنی زندگی پر کریں گے۔ اکثر آپ دیکھیں کہ جب ہم کلام مقدس کو سیکھتے ہیں تو سیکھنے کے بعد اگر ہم اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، ہم پریکٹس میں نہیں لاتے، تو پھر اس تعلیم کا سننا، اس حقیقت کا بھی سننا بے فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی حقیقت کو جان لیتے ہیں اور جاننے کے بعد آپ اس کی پریکٹس نہیں کرتے، آپ اس پر عملی زندگی بسر نہیں کرتے، تو اس حقیقت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آج کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے، بنیادی طور پر پہلے اس حقیقت پر غور کریں گے کہ مسیح
किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ और फिर किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। खुदा के कलाम में हम सीखते हैं कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ। और अगर आप कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं, अगर आप बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म हैं, तो आप जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह का जमीन पर आने का जो मकसद था, जो पर्पस था, वो यही था कि वो दुनिया के गुनाहों के लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़कर मर जाए। तो खुदा के कलाम में यशायाह नबी की मार्फत लिखी गई किताब और उसके आप 53 बाब का 53 का आप मुताला करें तो आपको इस बात का पता चलेगा कि मसीह खुदावंद की मौत का पहले से 700 साढ़े 700 साल पहले अंबिया कराम ने इसके बारे में बताया कि अगर आए तो मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोले, यशायाह की किताब, यशायाह नबी की मार्फत लिखी गई किताब और उसका 53 बाब 53 चैप्टर खोले ताकि हम थोड़ा सा इसके बारे में सीख सकें कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ। जब खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल ये वजाहत करता है कि ये बात मुझे पहुंची, ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी, और इसमें कोई शक नहीं है कि मसीह खुदावंद जो है वो इस जमीन पर आए, मर गए, दफन हुए, जी उठे, फिर दोबारा पौलुस से मिलने के लिए दमिश्क की राह पर आए। और जब खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये खुदावंद से मुझे पहुंची, कि उसमें कोई अबहम नहीं है, ये फिल हकीकत ये बात सच है कि ये बात खुदा यीशु मसीह ने उसे बताई कि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक जो है वो हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। खुदा के कलाम में यशायाह नबी की मार्फत लिखी गई किताब उसका 53 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए अंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। फिर ऊपर अगर 9 आयत पढ़ें तो उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान कराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म न किया और उसके मुंह में हरगिज़ छल ना था। आपको याद है कि यीशु मसीह को जब मसलूब किया गया उसके दाएं और बाएं 2 डाकू थे, तो लिखा है कि इसकी मौत जो है वो शरीरों के दरमियान हुई और फिर वो दौलत अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, यानी उसकी कब्र जो थी वो रिच मैन यानी अमीर शख्स की कब्र थी जिसके अंदर यीशु मसीह को दफन किया गया। तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल ये बात की वजाहत करता है कि मसीह खुदावंद किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ, तो इसका मतलब ये है कि अंबिया किराम ने यीशु मसीह के आने से पहले ये बताया था कि उसके आने का मकसद क्या है, कि वो अपनी जान गुनाहगारों के लिए दे दे। और यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी। किताब मुकद्दस के मुताबिक जो अंबिया किराम की मार्फत लिखा गया था, जो खुदा का प्लान था, उसको पूरा किया। इसीलिए यीशु मसीह ने सलीब पर कहा तमाम हुआ। यही गोया कि मैंने वो अंबिया किराम की मार्फत जो मेरे बाप ने प्लान बनाया था, मैंने उसको पूरा कर दिया है। किताब मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक उसने मौत जो है वो अख्तियार की, अपने आप को कुर्बान होने के लिए दे दिया। और फिर खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक
دفن ہوا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب 38 سے 42 آیت تک جب آپ کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو خدا کے کلام میں وہ دفن ہوا۔ آئیں ہم اس وقت کو بھی دیکھیں، یوحنا مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 19واں باب 38 آیت سے۔ 19 باب 38 آیت سے خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد ارمتیا کے رہنے والے یوسف نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے۔ پلاطس نے اجازت دی، پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب گوشت اور اونٹ ملا ہوا لایا۔ بس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ دفنایا، جس طرح کہ یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے۔ تو یہاں خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، اور پھر کتاب مقدس کے مطابق جو ہے وہ دفن ہوا، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ اگر میں اس تیسرے پہلو کے بھی حوالہ جات دے دوں تو وقت کافی لگے گا، میں صرف ورد بتا دیتا ہوں، آپ گھر میں جا کر اسٹڈی کریں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ زبور 16 اور اس کی 10 اور 11 آیت، یسایہ نبی کی کتاب اس کا 53 باب، اور یہ آپ پورا باب پڑھیں، اس میں آپ کو ذکر ملے گا۔ ہوسیہ کی کتاب 6 باب 2 آیت، اور پھر مقدس لوکا کی انجیل 24 باب 27 سے 46 آیت تک ان تمام ورد کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح خدا نہ صرف کتاب مقدس کے مطابق ہوا، دفن ہوا، بلکہ وہ کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور اب خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، کیونکہ جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح آئی وٹنس ہیں، آنکھوں دیکھا جن آنکھوں نے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ لکھا ہے کہ جی اٹھنے کے بعد خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد وہ کیفا کو دکھائی دیا، پھر 12 شاگردوں کو دکھائی دیا، اور پھر more than 500 سے زیادہ بھائیوں کو دکھائی دیا۔ اور خدا کا بندہ جب اس کو تحریر کر رہا ہے روح القدس کی ہدایت سے تو وہ لکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو 500 سے زیادہ بھائیوں کو یسوع مسیح دکھائی دیا، ان میں سے بہت سارے لوگ جو آئی وٹنس ہیں وہ زندہ ہیں، کچھ اس دنیا سے کوچ کر گئے اور کچھ زندہ ہیں۔ اور پھر آخر میں وہ کہتا ہے کہ میں جو رسول کہلانے کے لائق نہیں ہوں، مجھے بھی وہ دکھائی دیا۔ اب کوئی ابہام نہیں ہے کسی قسم کا کہ کوئی شاید شاگردوں نے کوئی روح دیکھ لی اور روح کو دیکھ کر انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ یسوع ہے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو اس میں سے ایک شاگرد ایسا ہے توما جس نے یسوع مسیح کا یقین نہیں کیا، اور خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کی جہاں مالا لگا ہے وہ ہاتھ ڈال کر انگلیاں ڈال کر پھر یسوع مسیح پر ایمان لایا۔ یسوع مسیح نے کہا اے توما، تو مجھے دیکھ کر چٹ کر کے ایمان لایا ہے، مبارک وہ لوگ ہیں جو اندیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو گویا یسوع مسیح فی الحقیقت مردوں میں سے جی اٹھا، جس کے آئینی چشم بین گواہ اس وقت جب
یہ کلام مقدس کو تحریر کیا گیا اس وقت وہ آئینی شاہد کیا تھے؟ موجود تھے۔ اس کے علاوہ شاگردوں اور بھائیوں کے علاوہ جو دشمن تھے وہ جھوٹ بولتے تھے، لیکن وہ بھی گواہ تھے۔ اگر آپ مقدس متی رسول کی انجیل 28 باب کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو جب دفنا دیا گیا تو اس کے بعد سردار کاہنوں نے مل کر ایک میٹنگ کی، اعلیٰ سطح کی یہودی بزرگوں نے میٹنگ کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی لاش اس کے شاگرد اٹھا کر لے جائیں اور یہ مشہور کر دیں کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ گورنر سے اجازت لیں کہ ایک جو سپاہیوں کا باقاعدہ ایک لوگ ہیں ان کا پہرا بٹھا دیا جائے اور قبر پر پتھر رکھ کر اس پر سرکاری مہر لگا دی جائے تاکہ کسی کی جرأت نہ پڑے کہ اس مہر کو توڑے۔ لکھا ہے کہ گورنر نے اجازت دے دی، بلکہ گارڈ بھی دے دیے، وہ سپاہی دے دیے، رومی سپاہی جو اس قبر پر کیا دے رہے تھے؟ پہرا دے رہے تھے۔ وہ اس لیے پہرا دے رہے تھے کہ 3 دن تک پہرا دیتے ہیں، کیونکہ 3 دن تک اس نے کہا ہے کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ تو لکھا ہے کہ سبت کے پہلے دن یعنی اتوار کو جب یسوع مسیح جی اٹھے، لکھا ہے کہ بنچال آیا، فرشتہ قبر پر آیا، پتھر کو لڑکا دیا، کیونکہ شاگرد تو اس پتھر کو لڑکا نہیں سکتے تھے، اس مہر کو توڑ دیا، اور یہ سب کچھ کون دیکھ رہے تھے؟ پہرے دار دیکھ رہے تھے۔ دشمنوں نے جو پہرے دار بٹھائے یہ آئی وٹنس تھے کہ یسوع مسیح واقعی کیا ہو گیا ہے، کی اٹھا ہے، یہ پیچھے گر گئے اور جب اٹھے جا کر سردار کہنوں کو بتایا کہ یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ لیکن دیکھیں جب انسان تکبر میں آ جاتا ہے، نفرت سے بھر جاتا ہے، تو پھر وہ حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس حقیقت کو مسلمان حقیقت کو مان لیتے اور یسوع مسیح کے پیروکار بن جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کو پیسے دیے اور کہا تم یہ بات جا کر مشہور کرو کہ اس کے شاگرد جب ہم سو رہے تھے چرا کر لے گئے۔ اور بڑے چلاک ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ بات اگر رومی حکومت تک پہنچی تو سارے پہرے داروں کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ رومی حکومت کا آرڈر ہے۔ یہ سو کیسے گئے؟ تو کہنے لگے جب حکمرانوں کو پتا چلے گا تو ہم ان کو بات سمجھا دیں گے کہ ہم جھوٹے ہیں، وہ واقعی جی اٹھا ہے۔ اب اندازہ کرو انسان جب نفرت کرتا ہے، خدورت اور تکبر اس کے اندر ہوتا ہے، تو وہ حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ نہ صرف شاگردوں نے دیکھا، 500 سے زیادہ بھائیوں نے دیکھا، بلکہ جو مخالفین ہیں ان کے آئی وٹنس وہ پہرے داروں نے بھی دیکھا کہ یسوع مسیح بے شک مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو یہ مسلمان حقیقت کیا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ تو ہم نے حقیقت کو جانا ہے۔ اب حقیقت کو جاننے کے بعد آئیں عملی اطلاق ہم پر کریں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے یہ کسی کی اپنی مرضی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ حقیقت کو نہ ماننے سے آپ حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ حقیقت ہے۔ تو آئیں ہم عملی سبق کے لیے 3 باتیں سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنا، یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہماری پوری مسیحی زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر مسیح یسوع جی نہ اٹھتے تو پھر ہماری منادی بے فائدہ، ہمارا
ایمان بے فائدہ، ہمارا زندگی گزارنا بے فائدہ. لیکن آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ مسیح کی موت اور اس کا جی اٹھنا، اس سے بینیفٹ کیا ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ ہمیں پکا اب یقین ہے کہ ہمارا خدا جو خالق ہے اس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہو گیا ہے، بحال ہو گیا ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا نا کہ میں اسی لیے آیا ہوں. اس کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ آدم کے گناہ کے سبب سے خدا اور انسان آپس میں رفاقت نہیں رکھ سکتے تھے. خدا پیار کرتا تھا انسان سے، لیکن چونکہ خدا پاک ہے، انسان ناپاک ہو گیا تو رفاقت نہیں رکھ سکتا تھا. لیکن یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے وسیلہ سے، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں راست باز ٹھہرا دیا ہے. اب ہم پاک خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکتے ہیں، ہمارا رشتہ بحال ہو گیا ہے. اب ہم خالق خدا کو اپنا ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں اور جب چاہیں پکار سکتے ہیں. بے شک ہمیں خدا سے بات کرنے کے لیے شیڈول رکھنا چاہیے، ڈیلی کا بنانا چاہیے. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا خالق جو ہے وہ ہمارا ابا ہے، ہمارا باپ ہے. جب ہمارا دل چاہے ہم اپنے باپ کو پکارتے ہیں، جب ہمارا دل چاہے ہم اپنے باپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں تو اس رشتے کی صداقت یہ ہے کہ وہ ہماری ضرورتوں میں مہیا کرتا ہے، دکھوں میں تسلی دیتا ہے اور خطرات میں ہماری جان کو بچاتا ہے. گویا کہ اب ہمارا یقین کامل ہو گیا ہے یسوع کے مر کر جی اٹھنے سے. اس کے پیروکاروں کا یقین کامل ہو گیا ہے کہ باپ کے ساتھ، خدا باپ کے ساتھ ان کا رشتہ بحال ہو گیا ہے. جو انسان خدا کے ساتھ گناہ کے سبب سے رفاقت نہیں رکھ سکتا تھا، اب وہ گناہگار انسان جب یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لاتا ہے کہ وہ فی الحقیقت مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا، اس کا رشتہ خالق خدا کے ساتھ بحال ہو جاتا ہے. اور اب وہ خالق خدا نہیں بلکہ اب اس کا ابا بن گیا ہے. یہ کتنی تسلی بخش بات ہے. اب دیکھیں کہ آپ دنیا میں سفارشوں کے لیے، کام کروانے کے لیے طرح طرح کے لوگوں سے تعلقات بناتے ہیں، گورنمنٹ کے ہوں یا ادھر ادھر، اور اس سے آپ کو ایک تسلی ہوتی ہے. لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ اتنا بڑا رشتہ ہے جس کو آپ اگنور کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ خالق خدا جو پوری کائنات کا کیا ہے؟ مالک ہے. وہ آپ کا کیا ہے؟ آسمانی باپ. زور سے بولے کیا ہے؟ آسمانی باپ. یہ رشتہ یسوع مسیح نے بنایا ہے کیونکہ وہ کتاب مقدس کے مطابق مر گیا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق جب جی اٹھا، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اب خدا باپ، اب خالق خدا اس کا باپ بن جاتا ہے اور ہم اس کی بیٹیاں اور بیٹے بن جاتے ہیں. اور یہ خوبصورت رشتے کا بینیفٹ ہمیں یسوع کے مر کر جی اٹھنے سے ملا ہے. یہ میں بینیفٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یسوع مر کے جی اٹھا ہے تو فائدہ کیا ہوا بھائی؟ فائدہ یہ ہے کہ ہم خالق خدا کے ساتھ ہم جب چاہیں رفاقت رکھ سکتے ہیں، جب چاہیں اسے پکار سکتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ بھائی ٹائم ختم ہو گیا. آپ دیکھیں کبھی کوئی بڑا آدمی، بڑا کہہ رہا ہوں جسمانی بڑا آدمی، اس کے کوئی ملنے آتا ہے یا ڈاکٹر یا کوئی بھی بندہ اسے اپوائنٹمنٹ لیتا ہے اور اپوائنٹمنٹ کے بغیر وہ ملتا نہیں. اور اگر اس نے ٹائم رکھا ہے، بندہ ٹائم پر نہیں پہنچا، پھر کیا؟ چل بھائی اب بات نہیں ہوگی. لیکن میرا اور آپ کا
खालिक खुदा आसमानी बाप बन गया है। यीशु मसीह की मौत, दफन और जी उठने से अब हम जब चाहें जहां चाहें उससे बात कर सकते हैं और वो हमारी बातों को सुनता और जवाब देता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि हमें यकीन कामिल है कि जिस तरह यीशु मसीह जी उठा, मरकर जी उठा, तो उसके पैरोकार भी मरकर क्या होंगे? जी उठेंगे। हम कब्र में नहीं रहेंगे, हमारी रूह भटकती नहीं रहेगी। ये बड़ा अलमिया है कि इब्तदाई कलीसिया में लोग इसी तरह परेशान थे तसल्लीयों में, इसमें खुदा का बंदा को तसल्ली देता है कि यीशु मसीह खुद मर गया और जी उठा, तो उसके चाहने वाले भी एक दिन दोबारा मरकर जी उठेंगे। और ये बेनिफिट भी हमें यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसके जी उठने से मिला है कि अगर यीशु मसीह मरकर ना जी उठता और मेरा और आपका भी ईमान अधूरा होता। अब जब मौत यीशु मसीह को अपने कब्जा में ना रख सकी, तो उसके चाहने वालों को भी अपने कब्जा में नहीं रख सकेगी, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को ललकारा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ गई? मौत फतह का लुकमा मान गई। तो इसलिए ये कामिल यकीन है हमें यीशु मसीह के मरकर जी उठने से कि जिस तरह यीशु मसीह मरकर जी उठा, हम भी मरकर क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। इसलिए मसीही लोग मौत से नहीं डरते। जो सच्चे मसीही लोग यीशु मसीह के पैरोकार हैं, वो मौत से नहीं डरते, क्योंकि पता है उनको कि मौत जो है ये अपॉइंटेड है, ये मुकर्रर है। खुदा के कलाम में लिखा है जो दो औरत से पैदा हुए हैं उनका एक बार मरना और फिर अदालत का होना मुकर्रर है। ये मौत मुकर्रर है, लेकिन आप मौत से न डरे। मरने के बाद हम दोबारा क्या हो जाएंगे? जिंदा हो जाएंगे। खुदा का कलाम कहता है कि जो यीशु के पैरोकार हैं, मसीह खुदावन की पैरवी करते हैं, जब वो इस फानी जो बदन है, रूह अलग होती है, तो वो रूह आलम रवा में नहीं जाती, वो भटकती नहीं है, बल्कि वो फरदौस में यीशु के पास चली जाती है। और इसका बाइबल मुकद्दस में सबूत है कि स्टेफनस कहता है यीशु को मेरी रूह को कबूल कर। पौलुस रसूल कहता है कि मेरा बड़ा जी चाहता है मैं कूच करके यीशु के पास जा रहूं। तो ये यकीन कामिल है यीशु के मरकर जी उठने से कि हम मरकर दोबारा क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। हमारे अजीज जो यीशु मसीह में वफात पा जाएंगे, वो भी दोबारा जी उठेंगे। और ये सब कुछ तब होगा जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तो वो रूहें तमाम उन बॉडीज में आएंगी और दोबारा से वो जिंदा हो जाएंगे। जो लोग जिंदा होंगे वो दोबारा क्या करेंगे? उनका जिस्म बदल जाएगा, फानी बदन जलाली बदन में बदल जाएगा और उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। मुझे कई दफा ख्वाब आता है कि मैं उड़ रहा हूँ, आपको भी आता होगा, लेकिन इस बदन में ख्वाब भी सिर्फ देख सकते हैं उड़ने के, लेकिन सचमुच उड़ नहीं सकते। लेकिन एक वक्त आएगा जब हम मरकर जी उठेंगे, हम जलाली बदन रखते हुए वाकई हम क्या करेंगे? हम उड़कर यीशु मसीह के पास चले जाएंगे और फिर हमेशा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। फिर तीसरा यकीन कामिल है कि हम हमेशा की जिंदगी रखते हैं। मसीह गुलाम ने मरियम मार्था से कहा कि उसका भाई मर गया है तो क़यामत के दिन जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हम हमेशा की जिंदगी रखते हैं। मसीह खुदा ने सलीबी मौत इसलिए दोबारा की कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। और मसीह खुदा ने किताबे मुकद्दस के मुताबिक हुआ, दफन हुआ और फिर किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। हमें हमेशा की जिंदगी मिले कि नहीं, बल्कि हम हमेशा की जिंदगी रखते हैं। पहला यूहन्ना का खत उसका 5वां बाब 12 और 13 आयत में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास
خدا کا بیٹا نہیں، اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ ہم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں، ملے کہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ یسوع مسیح کی زندگی اور دفن ہونا۔ یہ دفن کا ذکر میں بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ دفن ہونا ثبوت ہے کہ بندہ مر گیا ہے، بے ہوش نہیں ہے۔ اور اسی لیے خدا کے کلام میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، دفن ہوا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، جس سے ہمارا یقین کامل ہے کہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ پکا اور سچا ہو گیا ہے۔ ہمارا یقین کامل ہے کہ ہم مر کر جی اٹھیں گے کیونکہ یسوع مر کر جی اٹھا۔ ہمارا یقین کامل ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے آخر میں کہ یہ ہم نے عقائد کو دیکھا، ایمان کو دیکھا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کی آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پریکٹس کیسے کریں گے؟ پریکٹس اس کی یہ ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق کہ ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم زندہ یسوع کو، اگر ہمارا ایمان ہے کہ خدا کے ساتھ رشتہ بحال ہو گیا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم مر کر جی اٹھیں گے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم ناکام زندگی بسر کرتے ہیں۔ وائی؟ کیوں؟ آئیں اس کے بارے میں سیکھیں، کیونکہ ہم ایمان کی پریکٹس نہیں کرتے، ہم پریکٹیکل مسیحی نہیں ہیں۔ تو ایمان کی پریکٹس کریں گے تب آپ ایمان میں مضبوط ہو جائیں گے۔ پریکٹس کیسے کریں کہ یسوع مسیح مر کر کیا ہو گیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے پہلے باب ہے کہ میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ادوار کا دنیا اختیار میرے پاس ہے۔ اب میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جتنے لوگ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں ان کے لیے جو عملی سبق ہے کہ وہ زندہ یسوع کو تکتے رہیں۔ ان کا فوکس جو ہے، ان کا جو مرکز نگاہ ہے وہ زندہ یسوع ہونا چاہیے۔ اگر آپ مسیحی ہیں، اگر آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، لیکن اگر آپ کی نگاہ یسوع مسیح پر نہیں ہے، زندہ یسوع پر نہیں ہے، تو آپ کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے سیکھا ہے کہ یسوع مسیح مر کر جی اٹھا ہے، تو اب اس کے پیروکاروں کے لیے جو پریکٹیکل ہے، جو عملی سبق ہے کہ وہ اپنی نگاہیں یسوع مسیح پر لگائیں، یسوع مسیح کو تکتے رہیں۔ کلام مقدس میں عبرانیوں کا خط اس کے بعد باب میں لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کام کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ دیکھنا اور تکتے رہنے میں فرق ہے۔ تکتے رہنے کا مطلب ہے مسلسل دیکھنا، نظریں جما دینا۔ اور آج اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو مشکلات میں بے دل سمجھتے ہیں، اگر آپ پریشان ہیں اپنے آپ سے، حالات سے، مشکلات سے، اس کی وجہ میرا زندہ یسوع نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہمارا فوکس درست نہیں ہے، ہماری مرکز نگاہ درست نہیں ہے۔ ہم صرف مشکلات کو دیکھ رہے ہیں، ہم صرف بیماریوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم صرف حادثات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم زندہ یسوع کو نہیں دیکھ رہے۔ یاد رکھے کہ پترس رسول یسوع کے ساتھ رہنے والا، جو شیلا یسوع سے بے انتہا محبت کرنے والا، جوش جنو میں یسوع کو کہنے لگا میں تیرے اس پاس پانی پر چل کر آ جاؤں جس طرح تو پانی پر چلتا ہے۔ میرے نبی عالم نے کہا آجا
آج میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یسوع مسیح کے کہلا کر بھی ڈوب رہے ہیں، جو لوگ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں اور پھر بھی ڈوب رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا فوکس درست نہیں ہے، ان کی مرکز نگاہ کہیں اور ہے۔ شاید مرکز نگاہ اپنی ذات ہے، شاید مرکز نگاہ دنیا کے طاقتور لوگ ہیں، شاید مرکز نگاہ پریشانیوں پر ہے، طوفانوں پر ہے، لوگوں پر ہے، دشمنوں پر ہے، اپنے آپ پر ہے، لیکن اگر ان کی مرکز نگاہ یسوع مسیح پر جو زندہ ہے تو پھر وہ پالوس کے ساتھ مل کر کہہ سکتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا دشمن ہے۔ پھر وہ داؤد کے ساتھ، خدا کے بندہ داؤد کے ساتھ مل کر کہہ سکتے ہیں خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ۔ تو آج یسوع مسیح فی الحقیقت مر گئے، فی الحقیقت دفن ہوئے، فی الحقیقت تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں اب ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ بحال ہو گیا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں جس طرح یسوع مر کر جی اٹھا، ہم بھی مر کر جی اٹھیں گے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں ہم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی افسردہ ہیں تو آج اس پریکٹیکل کو اپنے ساتھ لے جائیں، پریکٹیکل کریں، اور وہ پریکٹیکل یہ ہے کہ آپ اپنی پریشانیوں، دکھوں، دشمنوں کو نہ دیکھیں، کس کو دیکھیں؟ یسوع کو تکتے رہیں۔ کس کو تکتے رہیں؟ یسوع کو تکتے رہیں، اور یقیناً جب آپ یسوع کو تکتے رہیں گے پھر لہریں اٹھیں، دشمن آئیں، بیماریاں آئیں، کچھ بھی آئیں، ان کو فیس کریں، ان کا سامنا کریں۔ مشکلات سے آنکھیں بند کرنا یہ جوان مردی نہیں ہے، مشکلات سے بھاگنا یہ بزدلی ہے۔ مشکلات کا سامنا کریں، بیماریوں کا سامنا کریں، دشمنوں کا سامنا کریں، طوفانوں کا سامنا کریں، لیکن کیا کریں؟ یسوع کو تکتے ہوئے ان سب کا سامنا کریں، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ڈبو نہیں سکتی ہے۔ جب کائنات کا مالک آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو خدا کے کلام میں شاگرد پریشان ہو گئے، ہائے مالک کیا ہو گیا بھائی، تجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ کشتی پانی سے ڈوب رہی ہے۔ اچھا یسوع مسیح کھڑے ہوئے اور کہا ہوا کو ڈانٹا، پانی کو ڈانٹا، یہ کون ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے ان کو پتا نہیں۔ تو یاد رکھیں ہماری زندگی میں جو کرائسس آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، ہمیں کچلنے کے لیے نہیں آتی، برباد کرنے کے لیے نہیں آتی، خدا ہمیں اور زیادہ سربلند کرتا ہے، ایمان میں مضبوط بناتا ہے۔ آج کے بعد آپ یسوع مسیح کو تکتے رہیں، صبح شام آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانیاں جو کی دور رہیں گی، دشمن جو کے دور رہیں گے، بیماریاں جو کی دور رہیں گی، لیکن آپ بے دل نہیں ہوں گے، آپ مایوس نہیں ہوں گے، آپ ان ساری باتوں کے بعد بھی آپ دلیری کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے اگر آپ کی نگاہیں زندہ یسوع پر لگی رہیں۔ اور یہی بات میرے اور آپ کے لیے پریکٹیکل ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، اگر آپ نے زندگی میں بہت مایوسیاں اٹھائی ہیں، بے دل ہوئے ہیں، تو آج یہ پریکٹیکل، آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یسوع مسیح آپ کا نجات دیتا ہے، ٹھیک ہے، یسوع مسیح نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ایمان ہے، مر کر آپ جیت دیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ بحال ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس زندگی کو نگاہیں یسوع مسیح پر جما کر زندگی بسر نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آپ پریشان اور بے دل۔ لہذا آج نئے سرے سے زندگی بسر کرنا سیکھیں اور آپ یسوع مسیح کو تکتے رہیں، بیچ میں جو پریشانیاں دکھ آئیں آپ
यीशु मसीह के साथ उनका सामना करें। यीशु मसीह आपके साथ होगा, वो शागिर्दों के साथ था, उसने हवा और पानी को डांट दिया, वो आपके भी तूफानों को डांट देगा और फिर जरूरत नहीं है उन तूफानों की, वो कायनात के मालिक का हुक्म ना माने। तो यीशु मसीह मुझे और आप सबको बरकत दे और आज के बाद एक नए तरीके से जिंदगी बसर करने का जज्बा अता करे। आमीन। खुदावन आपको और आपके घराने को अपने पाकलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आप देख रहे हैं सल्वेशन टीवी।